اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو توحید کے عقیدے پر مرا اور جس سے اللہ ناراض نہیں، وہ عزت والا ہے۔ اور جس سے اللہ خفا ہے اور وہ مر کے حاضر ہوا ہے، وہ ذلیل ہے، رسوا ہے، دنیا میں چاہے اس کو کچھ بھی سمجھا جاتا رہا ہو، دنیا کے سمجھنے اور دنیا والوں کے سمجھنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ انجام کار سعید ہے، یعنی جنتی ہے، یا یہ انجام کار شقی ہے، یعنی جہنمی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھپا لگا دیتے ہیں تو وہ آدمی شقی بن جاتا ہے یا سعید بن جاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ جانتا ہے اس کے مستقبل کو، کوئی بھی نہیں جانتا تو نہیں بول سکتا کہ اس کا انجام کار کیا ہے۔ چونکہ اللہ مستقبل میں بھی جانتا ہے، آئندہ اس کے اختتام تک اس کے حالات سے اللہ واقف ہے، موت کہاں جا کر کس حالت میں ہونے والی ہے، اس لیے وہ بات اللہ علم کے مطابق پہلے فرشتے کو پوچھنے پر بتا دیتے ہیں، اپنے علم کے مطابق، اور ان کا علم غلط نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کے علم کے مطابق اس پر ٹھپا لگتا ہے، سعید یا شقی۔ اس باڈی پر جو ماں کے پیٹ میں اب بن کے مکمل تیار ہے، وہ باہر آنے والی ہے، بس دنیا میں آنے والی ہے، لگ جاتا ہے۔ وہ فرشتے کو علم ہے اور کسی کو نہیں ہے، اللہ کے علم سے اس فرشتے کو معلوم ہو گیا جس فرشتے نے پوچھا تھا اللہ۔ اب تیسری بات وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ کو وہ بھی معلوم ہے کہ یہ کب تک جینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی علم ایک ایک سانس کے اعتبار سے عمر بتا دیتے ہیں۔ یعنی ہم کہیں بھائی 1 سال، 2 سال، 5 سال، 50 سال، 70 سال، 70 سال 2 مہینے، آپ حساب کتاب بتائیں گے کسی کی عمر کا مرنے کے بعد بھی، جو اب ہمارے علم میں آ گیا ماضی ہونے کی وجہ سے، تو آپ کہیں گے اتنے سال اور اتنے مہینے اور اتنے دن کی عمر پائی تھی۔ بہت آگے بڑھیں گے تو چلو منٹ اور سیکنڈ بھی گھڑیوں کے اعتبار سے آپ کے حساب اتنے منٹ پہ پیدا ہوا تھا تو حساب ڈال لو اتنے منٹ، اور وہ بھی ملا لو گھنٹے کے بعد کہ اتنے منٹ بھی کہہ دو۔ لیکن کیا اس کی سانسیں گن کر کوئی بتا سکتا ہے کہ جب سے اس کے جسم میں جان پڑی تھی اور اس نے سانس لینا شروع کیا تھا، وہاں سے لے کر جب اس کی سانس اکھڑ گئی تو اس آخری سانس تک کل سانسوں کی تعداد کتنی؟ اللہ ان سانسوں کی تعداد کے ساتھ فرشتے کو بتاتا ہے اور فرشتہ اس کو اسٹامپ کر دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں شکم مادر میں، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ بنا ہے، مکمل ہوا ہے، وہاں طے کرا کے اور اپنی باڈی پر، اپنے جسم پر اسٹامپ کرا کے اب دنیا میں آیا ہے۔ اس سے ایک ایک لمحے کی خطا نہیں ہو سکتی، اسی پر اس کو بالآخر آخری سانس لینا ہے۔ اس کی سانسیں طے ہیں، جو اللہ نے لکھا دی ہیں وہی آخری سانس ہے اس کی۔ اس سانس سے پہلے مر نہیں سکتا اور اس سانس کے بعد جی نہیں سکتا، وہ آخری سانس اللہ نے اس کی لکھا دی ہے، وہی آخری سانس ہوگی، اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں بڑھتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں بڑھتا، اسی وقت موت آتی۔ یہ تو ممکن ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو خاص طور سے کچھ بیفور پہلے اندازہ کرا دے کہ میں مرنے والا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، جیسے صدیق اکبر نے فرمایا اور بہت سے لوگوں نے، بہت سے اللہ کے نیک بندوں سے، کہ صاحب بس یہ میرا آخری دن ہے، یہ آخری رات ہے، ہم صبح نہیں کریں گے۔ تو ایسے اللہ پہلے کسی کو اندازہ کرا سکتا ہے، وہ اس کا کرم ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کون سا وقت ہے، لیکن وہ جو آخری سانس اللہ نے لکھ دی تھی وہی آخری ہے، وہ کم ہوگی نہ زیادہ۔ اور زیادہ اکرام کیا تو انبیاء علیہ السلام کا کیا، کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی
ان کی ماں کے پیٹ میں ان کی جو آخری سانس لکھ دی گئی تھی اسی پر مرنا ہے نبی کو بھی، لیکن اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں کہ اجازت لے کر روح قبض کرو، بلا اجازت مت کرو، کسی کے ہاں بڑے کے ہاں جا کے بے اجازت کام کرنا بے ادبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں نے عزت دی ہے۔ اسی عزت میں ایک یہ بھی ہے کہ ملک الموت تم جا کے جیسے دوسروں کی نکال لیتے ہو کھڑے کھڑے بیٹھے، ایسا نہیں کرو، بلکہ ان سے اجازت طلب کرو کہ آپ کا وقت مقرر آ گیا ہے، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، اجازت دے دیجئے، میں آپ کی روح قبض کر دوں گا۔ یہ اکرام ہے، مگر رد و بدل نہیں ہوگا ان کا، یہ صرف اکرام ہے۔ اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہے تو اکرام ان کا اور زیادہ ہونا چاہیے، تو تھوڑا زیادہ اکرام ان کا یہ ہوا کہ اور لوگوں کے گھر میں اور نبیوں کے گھر میں فرشتہ بغیر اجازت گیا لیکن روح اجازت لے کر نکالی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوئے، اجازت لے کے اندر داخل ہوئے اور اجازت لے کر روح قبض کی۔ یہ سب ہو سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، کچھ اندازہ دیا جا سکتا ہے، آثار و قرائن سے دل میں ڈالا جا سکتا ہے، اجازت لی جا سکتی ہے، اطلاع دی جا سکتی ہے، پر ٹائم کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ کل شیء عنده باجل مسمى۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے جب انہوں نے کہلوایا تھا کہ آپ کے نواسے کی طبیعت بہت آخری ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیے، تو آپ کسی کام میں مشغول تھے، فوری نہیں جا سکتے تھے، تو کچھ لوگوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ بیٹی سے سلام کہو اور اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرے اور یہ موقع صبر کا ہے، صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے، اور اس سے کہو کہ ہر چیز اللہ نے ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر بچے کی موت اللہ نے لکھی ہے تو بھائی اسے کون ٹالے گا، میں بھی آگے نہیں ٹالوں گا، لیکن یہ وقت ہے صبر کا، یہ وقت ہے احتساب کا، یہ وقت ہے اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی فکر کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سے بدگمانی پیدا ہونے سے نفس کو بچانے کا۔ اس لیے اتق اللہ واصبری واحتسبی، احتساب کرو، صبر کرو، اللہ کی طرف دھیان دو، ایمان کی سلامتی کی فکر کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے بتایا ہر چیز کا، یا تو انسان کی جان کی بات ہو رہی ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، جب وہ چیز ہو جائے، وہ وقت آئے گا، وہ چیز فنا ہو جائے گی۔ اس دنیا کا بھی وقت مقرر ہے، اس عالم کا بھی وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گا وقت تو کوئی نہیں روک سکے گا، یہ عالم بھی فنا ہو جائے گا، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، وہ آخری دن ہے، اس کے بعد یہ دنیا بھی ختم ہو جائے۔ ہر چیز کا ٹائم اللہ نے مقرر کیا، جب اس نے مقرر کر دیا تو اس کی تقدیر غلطی اور اندازے پر نہیں ہے، بلکہ اس کی تقدیر یقین اور قطعی علم کی بنیاد پر ہے، رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو پورا حق ہے کہ وہ کوئی رد و بدل کرے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب، الکتاب اس کے پاس ہے، وہ جو چاہے مٹا دے، جو چاہے باقی رکھے، مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو حق ہے پورا۔ لیکن یہ جو نظام اللہ نے بنا دیا ہے، اس کے بارے میں اس نے بھی کہہ دیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں تبدیلیاں نہیں پاؤ گے، تبدیلی نہیں ہوگی، ایسا ہی نظام اللہ نے جیسا رکھ دیا ہے ویسے ہی چلے گا۔ تبدیلیاں تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے تجربے بدلتے رہتے ہیں، قوانین جیسے بدلے جاتے ہیں، نظام بدلا جاتا ہے، پالیسیاں بدلی جاتی ہیں، کیونکہ تجربے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، تو لوگ اس کو بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کو کیا تجربہ کرنا ہے؟ اللہ کا علم محیط ہے اور اس کا علم سابق بکل شیء ہے،